السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل۔ آج ہم غزوہ بدر کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت اور سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ ترجمہ: جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جم جائیں۔ یہ رات جمعہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف۔ دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے کے باہر اپنے کیمپ میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دستوں سمیت ڈھیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کی جانب بھرا۔ آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف حکیم بن حزام باقی بچا جو بعد میں مسلمان ہوا اور بہت اچھا مسلمان ہوا۔ اس کے بعد دستور تھا کہ جب بہت پختہ قسم کھانی ہوتی تو کہتے لا والذی نجانی من یوم بدر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو گئے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے عمیر بن وہب جہمی کو روانہ کیا۔ عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا، پھر واپس آ کر بولا کچھ کم یا زیادہ 300 آدمی ہیں، لیکن ذرا ٹھہرو میں دیکھ لوں ان میں سے کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں۔ اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دہراتا ہوا دور تک نکل گیا، لیکن اس سے کچھ دکھائی نہ پڑا۔ چنانچہ اس نے واپس آ کر کہا میں نے کچھ پایا تو نہیں، لیکن اے قریش والو میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لادے ہوئے ہیں۔ یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا و ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا مزہ ہی کیا ہے، اس لیے ذرا اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف جو معرکہ آرائی پر تلا ہوا تھا، ایک اور جھگڑا کھڑا ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ جنگ کے بغیر مکہ واپس جائیں۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی اور عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور بولا
ولید، آپ قریش کے بڑے آدمی اور واجب الاطاعت سردار ہیں، پھر آپ کیوں نہ ایک اچھا کام کر جائیں جس کے سبب آپ کا ذکر ہمیشہ بھلائی سے ہوتا رہے۔ عتبہ نے کہا، حکیم وہ کون سا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ لوگوں کو واپس لے جائیں اور اپنے حلیف عمر بن حضرمی کا معاملہ جو سریہ نخلہ میں مارا گیا تھا اپنے ذمے لے لیں۔ عتبہ نے کہا، مجھے منظور ہے، تم میری طرف سے اس کی ضمانت لو۔ وہ میرا حلیف ہے، میں اس کی دیت کا بھی ذمہ دار ہوں اور اس کا جو مال ضائع ہوا اس کا بھی۔ اس کے بعد عتبہ نے حکیم بن حزام سے کہا، تم حنظلہ کے پوت کے پاس جاؤ کیونکہ لوگوں کے معاملات کو بگاڑنے اور بھڑکانے کے سلسلے میں مجھے اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی اندیشہ نہیں۔ حنظلیہ کے پوت سے مراد ابو جہل ہے، حنظلیہ اس کی ماں تھی۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا، قریش کے لوگوں، تم لوگ محمد اور اس کے ساتھیوں سے لڑ کر کوئی کارنامہ سر انجام نہ دو گے۔ خدا کی قسم اگر تم نے انہیں مار لیا تو صرف ایسے ہی چہرے دکھائی پڑیں گے جنہیں دیکھنا پسند نہ ہوگا، کیونکہ آدمی نے اپنے چچیرے بھائی کو یا خالہ زاد بھائی کو یا اپنے ہی کنبے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کیا ہوگا، اس لیے واپس چلے جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے عرب سے کنارہ کش ہو رہو۔ اگر عرب نے انہیں مار لیا تو یہ وہی چیز ہوگی جسے تم چاہتے ہو، اگر دوسری صورت پیش آئی تو محمد تمہیں اس حالت میں پائیں گے کہ تم نے جو سلوک ان سے کرنا چاہا اسے کیا نہ تھا۔ ادھر حکیم بن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا تو ابو جہل اپنی زرہ درست کر رہا تھا۔ حکیم نے کہا، اے ابو الحکم، مجھے عتبہ نے تمہارے پاس یہ اور یہ پیغام دے کر بھیجا ہے۔ ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم، محمد اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، باخدا ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ عتبہ نے جو کچھ کہا ہے محض اس لیے کہا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے اور خود عتبہ کا بیٹا بھی انہی کے درمیان ہے، اس لیے وہ تمہیں اس سے ڈراتا ہے۔ عتبہ کے صاحبزادے ابو حذیفہ القدیم الاسلام تھے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے۔ عتبہ کو جب پتہ چلا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ خدا کی قسم عتبہ کا سینہ سوج آیا ہے تو بولا، اس سرین پر خوشبو لگا کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے والے کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کا سینہ سوج آیا ہے، میرا یا اس کا۔ ادھر ابو جہل نے اس خوف سے کہ کہیں یہ معرضہ طاقتور نہ ہو جائے، اس گفتگو کے بعد جھٹ عمر بن حضرمی کو جو سریہ عبداللہ بن جیش کے مقتول عمر بن حضرمی کا بھائی تھا بلا بھیجا اور کہا کہ یہ تمہارا حلیف عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو، لہٰذا اٹھو اور اپنی مظلومیت اور اپنے بھائی کے قتل کی دہائی دو۔ اس پر عمر اٹھا اور سرین سے کپڑا اٹھا کر چیخا، او عمر، او عمر، ہائے عمر، ہائے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی، اس کا معاملہ سنگین اور اس کا ارادہ جنگ پختہ ہو گیا اور عتبہ نے جس سوجھ بوجھ کی دعوت دی تھی وہ راہ گاہ گئی۔ اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا اور یہ معرضہ بھی بے نتیجہ رہا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ بہرحال جب مشرکین کا لشکر نمودار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ، آج انہیں
اینٹ کر رکھتے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کو اس کے ایک سرخ اونٹ پر دیکھ کر فرمایا، اگر قوم میں سے کسی کے پاس خیر ہے تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہے، اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پا لیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں درست فرمائیں۔ صف کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے آپ صف سیدھی فرما رہے تھے کہ سواد بن عزریہ کے پیٹ پر جو صف سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا، برابر ہو جاؤ۔ سواد نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی، بدلہ دیجیے۔ آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا، بدلہ لے لو۔ سواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لیتے ہوئے بوسہ لینے لگے۔ آپ نے فرمایا، سواد، اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ پھر جب صفیں درست ہو چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کریں۔ اس کے بعد طریقہ جنگ کے بارے میں ایک خصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب مشرکین جمٹ کر تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا، یعنی پہلے ہی سے فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو ضائع نہ کرنا، اور جب وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد خاص آپ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپر کی طرف واپس گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تعینات ہو گئے۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اس سے تو آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ بعد میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم اپنی اس حرکت کی طرف پلٹو گے تو ہم بھی تمہاری سزا کی طرف پلٹیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ نقطۂ سفر اور معرکے کا پہلا ایندھن۔ اس معرکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد اخلاق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی منڈھیل ہو گئی، یعنی کہ لڑائی ہو گئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور پیٹھ کے بل گر گیا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہونا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے
کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ یہ اس معرکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیع کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید بن عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مباشرت دی۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف، دوسرا معوذ، اور یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں کا نام افراح تھا، تیسرا عبداللہ بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا، انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں۔ ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی آواز دی، محمد، ہمارے پاس ہماری قوم کے ہمسروں کو بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا، آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ قریشیوں نے کہا، ہاں، آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد معرکہ آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے، جو سب سے معمر تھے، عتبہ بن ربیع سے مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم دیا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگے آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی، یہاں تک کہ جنگ کے 4تھے یا 5ویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ عام ہجوم۔ اس مبارزت کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا، جو ایک ہی چست میں اپنے 3 بہترین شاہ سوار اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرف یکبارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے رہے، دفاعی موافقت اختیار کیے مشرکین کے تابڑتوڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر احد احد کا کلمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاک پروردگار سے نصرت اور مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما۔ اے اللہ میں تجھے